میں پیسے ڈالیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ 3 سالوں میں ہیپیٹائٹس سی کا خاتمہ کر دیں۔ اسی طرح ڈائبٹیز سٹنٹنگ میں بھی فیڈرل گورنمنٹ انویسٹ کر رہی ہے تاکہ صوبوں کو کمپلیمنٹ کرے اور ہم ان بیماریوں سے جلدی نجات حاصل کر سکیں۔ اسی طرح جو ہماری سینٹ معاملہ ہے، جو سٹنٹڈ گروتھ ہے اور بچوں کی میل نرشمنٹ ہے، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کی بڑی وجہ واٹر بورن ڈیزیزز ہیں، کہ جو بچے اچھے کھاتے بھی ہیں وہ ناقص پانی کی وجہ سے جب واٹر بورن ڈیزیزز کا شکار ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ ان سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم واٹر سینیٹیشن اور ہائیجین میں کس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں، ان کا بھی ہمارے مستقبل کے ساتھ بہت گہرا دخل ہے۔ پھر سب سے اہم بات یہ کہ ہمارے ملک کی آبادی 2017 تک گھٹ رہی تھی۔ جو تازہ ترین مردم شماری ہوئی ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ ہم نے آبادی کے معاملے میں بریک سے پیر اٹھا کے دوبارہ ایکسلریٹر پہ دے دیا ہے، اور اب یہ شرح گھٹنے کی بجائے 2.4 سے 2.55% ہو گئی ہے۔ اور اس کے تعداد کو اگر ہم نے چیک نہ کیا تو 2047 تک پاکستان کی آبادی تقریباً 40 کروڑ کے قریب پہنچنے کا احتمال ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج اگر 24 کروڑ کے ساتھ ہماری گورننس اور ہمارے وسائل کا کیا حال ہے، اور جب 40 کروڑ کی آبادی اس خطے پر آباد ہوگی تو ہم پانی کہاں سے لائیں گے، خوراک کہاں سے لائیں گے، ہاؤسنگ کہاں سے لائیں گے، اور اس ملک کے اندر کیا منظرنامہ ہوگا، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ لہٰذا ہم کس طریقے سے آبادی کے پھیلاؤ پر قابو پائیں، یہ ایک بہت اہم قومی مسئلہ ہے جس پر سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی چونکہ صوبائی حکومتوں کے دائرہ اختیار میں ہے۔ یہاں پر ہم ایک بہت کشمکش کا بھی شکار ہیں، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی قیادت کو اور صوبوں کی قیادت کو مل کر سوچنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو وسائل کی تقسیم کا فارمولہ ہے وہ پروگریسو نہیں ہے، وہ ریگریسو ہے۔ آپ کو اتنے ہی وسائل ملیں گے NFC کے اندر جتنی آپ کی زیادہ آبادی ہوگی، اور اتنی آپ کو پریمیم ملے گا جتنی آپ کے اندر غربت ہوگی۔ تو لہٰذا کسی صوبے کے لیے آبادی کو کم کرنا اور غربت کا خاتمہ کرنا ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے، چونکہ اگر وہ اس بارے میں کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے وسائل اور نمائندگی پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ ہندوستان نے اس کا حل یہ نکالا کہ کچھ عرصے کے لیے انہوں نے مردم شماری کو فریز کر دیا کہ اس کے ساتھ وسائل اور نمائندگی متاثر نہیں ہوگی، تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ اس کشمکش میں پڑیں کہ میری آبادی بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے۔ لیکن یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جس پر ہم سب کو مل کر سوچنا ہے کہ ہم اس ملک کی آبادی پہ قابو پانے کے لیے کس طریقے سے قابل عمل اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین موجود ہیں۔ پاکستان میں ٹرشری ایجوکیشن کی شرح 13% ہے، ہمسایہ ملک بھارت میں 30% ہے، بنگلہ دیش میں 25% ہے، اور چین کے اندر 60% ہے۔ تو ہم اس 13% کی شرح جو ٹرشری ایجوکیشن کی ہے، اس کے ساتھ اگر یہ کہیں کہ اپنے نوجوانوں کا ہم بہت اچھا مستقبل دیکھ سکتے ہیں تو وہ ایک سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کتنے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں کیمپس کھول رہے ہیں، اس سے اتنا ہی اہم جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی ہم کھول رہے ہیں اس میں کس معیار کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا جو بچے ہمارے ان اسکولوں سے نکل رہے ہیں وہ اس دنیا کے لیے تیار ہیں جسے ہم 4th اور 5th انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں، کہ جہاں پر اب امتحان جو ہے اس بات کا نہیں لیا جاتا کہ آپ کا رٹا کتنا ہے، میمورائزیشن کتنی ہے، امتحان اس بات کا ہے کہ آپ کی کریٹو صلاحیت، انالیٹیکل صلاحیت اور
انوویٹیو کیپیبلٹی کتنی ہے، اور اس کے لیے ہمارا کریکولم کس طرز کے ہوگا، ٹیچر ٹریننگ پروگرامز کیسے ہوں گے، ہمارے ایگزامینیشن سسٹمز کیسے ہوں گے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن رپورٹ ریلیز کی ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ آتا ہے کہ جب ہم نے ضلعوں کی ایجوکیشن انڈیکس جاری کی تو اس میں جو ہمارے اضلاع کی تعلیمی صلاحیت اور اہلیت نظر آئی وہ نہایت مایوس کن نہیں بلکہ انتہائی پریشان کن ہے، اور ہماری جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ نیچے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اضلاع کے جس میں لرننگ آؤٹ کمز بہت کم تھے، میٹرک کے اندر وہاں پہ فرسٹ ڈویژنز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو اس سے یہ لگا کہ جو قابلیت ہے اور امتحانی نظام ہے اس کا آپس میں کوئی لنک نہیں رہ گیا، شاید بہت زیادہ نقل ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے یا اس کی کوئی مطابقت نہیں۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور دل خراش سٹڈی بتاؤں کہ جو میں نے 2017 میں کرائی تھی، کہ جب ہم نے اسلام آباد بورڈ سے کہا کہ آپ میڈیسن انجینئرنگ انٹری ایگزامز کے نتائج کو ایف ایس سی کے نتائج کے ساتھ کو ریلیٹ کریں، تو میں آپ کو بڑے دکھی دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے وہ سٹڈی کی تو مختلف صوبوں کے بورڈز کلسٹرز کے اندر نظر آئے۔ یہ نہیں کہ ان میں رینڈمنیس ہو، ایک صوبے کے بورڈز کا ایک کلسٹر تھا، پھر دوسروں کا، پھر تیسرے کا، جس سے یہ پتہ چلا کہ ایک صوبائی بنیادوں پہ معیار تعلیم کی تقسیم ہو رہی ہے، جو بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملک کے وفاق اور وحدت کے لیے خطرناک ہے۔ تو اس پر بھی ہمارے تمام صوبوں کا میں کہوں گا فرض ہے کہ وہ ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ کے ساتھ نظام تعلیم کے اندر اصلاح کرنے کے لیے ہم ڈیولوشن کے احترام کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ڈیولوشن کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ صوبے آپس میں کوآرڈینیٹ نہ کریں، اور صوبوں کو آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ نیشنل سٹینڈرڈز کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو اس پوری ایکسرسائز کا یہی مقصد ہے کہ اس اڑان پاکستان کا ایجنڈا جو پاکستان کو ایک تیز ترین ترقی پہ ڈالنے کا ایجنڈا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ 6000 میٹر کی دوڑ رہے ہیں اور 5000 میٹر میں پیچھے رہ گئے ہیں اور آپ وہ ریس جیتنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آخری 1000 میٹر کو سپرنٹ کے طور پہ دوڑیں۔ ہم نے اگر 100 سال کی اس ریس میں 77 سالوں میں سیٹ بیکس کے نتیجے میں پیچھے رہ گئے ہیں اور ہم اس ریس کو جیتنا چاہتے ہیں تو اگلے 22 سالوں میں ہمیں سپرنٹ کے موڈ میں دوڑنا پڑے گا، اور اس میں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو پوری طرح پوری قوت کے ساتھ پاکستان کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہماری بقا اور سلامتی اور خود مختاری کا انحصار اس بات پہ ہے کہ ہم 30 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پہ کتنے کم سے کرتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ ایکسپوننشلی گرو نہ کی تو ہمارے لیے عملاً ناممکن ہو جائے گا کہ ہم اپنی جو غیر ملکی زر مبادلہ کی ضروریات ہیں اور جو لائبلٹیز ہیں ان کو اپنے وسائل سے ادا کر سکیں، ہمیں مزید ادھار لینے پڑیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے، ٹریڈ کیپٹل ہے، اکنامک ہب ہے، تو ہمیں یہاں سے جو پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی انرجی چاہیے، وائبرنسی چاہیے کہ وہ پاکستان کے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ اسی طرح جو ای پاکستان کا ویژن ہے اس میں کراچی اگین ایک ٹیکنالوجی ہب ہے، یہاں سے جو وائبز آئیں گی ملک کی ٹیکنالوجی سیکٹر میں ترقی کی وہ پورے ملک تک جائیں گی۔ تو ہمیں ایک ایسا ایکو سسٹم بنانا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ یہاں پر ایکو سسٹم بنے، سٹارٹ اپس بنے، بلکہ پورے ملک کے اندر صوبوں کے اندر ہمیں ایکسیس ٹو انٹرنیٹ کو یقینی بنانا ہے تاکہ انٹرنیٹ کے نتیجے سے اور اس نیو ڈیجیٹل ریولوشن سے ایک سماجی ڈیوائیڈ نہ پیدا ہو، انفارمیشن ہیوز اینڈ انفارمیشن ہیو ناٹس نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی انڈسٹری، کراچی کے ٹیک لیڈرز، کراچی میں جو ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس ہیں جو صوبہ سندھ کے اندر وہ بہت
اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے خوشی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے خود گریجویٹ ہیں اور ایک انجینئر بھی ہیں، ان کی قیادت میں پوری امید رکھتا ہوں، اور جو محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں ان کی چیئرمین شپ میں یہ صوبہ اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے جو اڑان پاکستان میں دیا گیا ہے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ اور صوبہ سندھ ایک بڑی زرخیز دھرتی ہے، یہ کریڈل ہے موئنجو داڑو سویلائزیشن کی، ہزاروں سالوں کی حکمت اور حکایت یہاں پر موجود ہے۔ اس دھرتی میں انکلوسیوٹی ہے، ہارمنی ہے، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی یہ دھرتی ہے، شہباز قلندر کی یہ دھرتی ہے۔ تو اس دھرتی میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام اجزاء موجود ہیں کہ جو اڑان پاکستان کی کامیابی کے لیے اس صوبے کو ایک کلیدی صوبہ بنا سکتے ہیں۔ اور پھر صوبہ سندھ کا یوتھ پورے پاکستان کے یوتھ کی طرح نہایت ڈائنامک ہے، وہ بھی ایمبیشیس ہے، گولز رکھتا ہے اور آگے جانے کے خواب دیکھ رہا ہے، ان کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں۔ اگر ہم ان تمام اجزاء کو استعمال کریں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اڑان پاکستان سندھ کی اڑان بھی بنے گا، بلوچستان کی اڑان بھی بنے گا، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اڑان بھی بنے گا، کشمیر اور گلگت بلتستان کی بھی اڑان بنے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ بریک آؤٹ سیشنز میں آپ اپنی تجاویز دیں گے کہ ہم کس طریقے سے ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ کہ ہم سب کس طریقے سے اس پورے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے اس کے چیمپئن بن سکتے ہیں۔ یہ کسی حکومت کا منصوبہ نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر کسی کا منصوبہ ہے، ہر اس پاکستانی کا منصوبہ ہے جو پاکستان کو دنیا میں محترم دیکھنا چاہتا ہے، پاکستان کو دنیا میں صف اول کی معیشتوں میں ڈھالنا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم ایک مشن کے ساتھ اس منصوبے کی کامیابی کے لیے کام کریں۔ پاکستان زندہ باد۔